ہاں پگڑی پڑا ہوتا ہے من کا بھی جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، دور دراز سے آئے ہوئے مکرم مہمانان گرامی قدر اور دیگر سامعین، مرفٹوا کی سرزمین پر میری پہلی آمد ہے اور یہ نیپال کے اندر میرا پہلا کانفرنس بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق خطاب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنی بھی باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہوں مولا کریم ان باتوں پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ سامعین حضرات، ڈائریکٹ ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا ہے۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی مال آتا صحابہ کرام کے درمیان اس مال کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ مال آیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور پھر اس مال کو صحابہ کے درمیان بانٹنا شروع کر دیا۔ لب بھر بھر کے دینے لگے، ایک صحابی اٹھے انہیں دیے، دوسرے اٹھے انہیں بھی دیے، تیسرے اٹھے انہیں بھی دیے، دیتے رہے آج تک کہ تین مرتبہ سب کی باری آ گئی۔ مال ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی مال نہیں رہا، پھر بھی صحابہ کرام کی لالچ اتنی، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی ذرا تھوڑا اور دے دیجئے۔ صبر نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے صحابہ کے درمیان صبر کی کمی آ گئی ہے تو آپ نے وہاں پر پوری تقریر ہی فرما دی۔ اللہ کے نبی بیان فرمانے لگے، میرے صحابہ سنو، آج تک جب بھی کوئی مال میرے پاس آیا میں نے اس مال کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیا، اور یہ محمد رسول اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے آئندہ جب بھی مال آئے گا تمہارے درمیان تقسیم کر دیا کروں گا۔
میرے صحابہ اس موقع پر یہ نصیحت یاد رکھو، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو انسان مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کے وقت میں صبر کرتا ہے یا صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید صبر کی قوت عطا فرما دیتا ہے، مصیبت کا سامنا کرنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ اور میرے صحابہ، میری ایک پیاری نصیحت یاد رکھنا، آپ کی زندگی میں کیسا بھی وقت آ جائے، کیسے بھی حالات آ جائیں، میری یہ آخری نصیحت یاد رکھنا۔ میرے بھائی غور فرمائیے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر بیان فرما دی، آخری نصیحت یہ تھی، وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ اے میرے صحابہ سنو، اللہ نے جتنی نعمتیں نازل فرما دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا اکرام بندوں پر کر دیا ہے، حضرت آدم سے لے کر کے تا قیامت تک جتنی رحمتیں اللہ نازل کرے گا، جتنی برکتیں اللہ نازل کرے گا، جتنا اپنا وہ گفٹ نازل کرے گا، سارے گفٹوں میں، سارے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ صبر ہے۔ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، صبر سے بڑا کوئی تحفہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہی نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، یہ میری نصیحت یاد رکھنا، سب سے بہترین تحفہ ربانی، سب سے بہترین گاڈ گفٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ صبر ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم حدیث کی کتاب کو کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے کتاب مسند احمد کی آتی ہے، یہ کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس حدیث کی کتاب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری روایت نقل فرمائی ہے۔ آپ نے بیان کیا، روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں جاتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، ابو سلمہ میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سلمہ کہنے لگے، اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہے، آپ حکم کریں، نصیحت کریں۔ ابو سلمہ کے کان دل و دماغ حاضر ہیں۔ ام سلمہ بیان فرماتی ہے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے شوہر نامدار ہے، میرے سر کے تاج ہے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، ابو سلمہ آپ کی زندگی میں جب بھی مصیبت کی گھڑی آ جائے، پریشانی کا وقت آ جائے، کتنی بھی غمگین کی گھڑی آ جائے، کتنی بھی اداسی کے لمحات آ جائیں، اس مصیبت کی گھڑی میں، اس پریشانی کے وقت میں اگر تم یہ دعا پڑھ لو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نعم البدل عطا فرما دے گا، اس پریشانی کو ہٹا کر کے بہتر وقت تمہاری زندگی میں لے آئے گا۔ اگر تمہاری کوئی قیمتی چیز چھن جائے، تمہارا کوئی محبوب شے غائب ہو جائے اور اس دعا کو پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعم البدل عطا فرما دے گا، کوئی بھی چیز سے بہتر چیز عطا فرما دے گا۔ ابو سلمہ کہنے لگے، پیارے حبیب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیجئے وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے رسول کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے ابو سلمہ، یہ محمد الرسول اللہ کے پیش گوئی ہے اور تمہیں یہ محمد الرسول اللہ خوشخبری دیتا ہے کہ جب تمہاری کوئی قیمتی شے غائب ہو جائے، اس پریشانی کے وقت میں اس دعا کو پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں نعم البدل عطا فرما دے گا، چھینی ہوئی چیز سے بہتر چیز عطا فرما دے گا۔ اب آگے سنیے، ابو سلمہ یہ حدیث سن لیتے ہیں، سن کر کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی محترمہ ام سلمہ دروازے پر پہنچتی ہیں، دروازے کو کھولتی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابو سلمہ گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو سلمہ کہنے لگتے ہیں، محترمہ آج مجھے اللہ کے رسول نے بہت پیاری حدیث بیان فرمائی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے، میرے شوہر نامدار، میرے سر کے تاج، میری زندگی کے تاج، بتا دیجئے وہ حدیث کون سی ہے؟ ابو سلمہ کہنے لگے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کے وقت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی بی مصیبتی واخلف لی
خیرا منہا، جو انسان مصیبت کی گھڑی میں یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے بہترین چیز عطا فرما دے گا، پریشانی کی گھڑی کو دور کر دے گا، کوئی بھی چیز سے بہتر چیز عطا فرما دے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، چند ہی مہینے گزرے تھے کہ میری جو کل کائنات میرے پاس موجود تھے وہ کائنات میری اجڑ گئی، وہ دنیا میری ختم ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے اس حدیث کو سننے کے بعد، اس دعا کو یاد کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد میرے شوہر نامدار کی وفات ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے چند دنوں کے بعد میرے شوہر دنیا میں نہیں رہے، اب مجھے بڑی فکر لائق ہو گئی، میرے 3-4 بچے تھے، مجھے یہ غم ستا رہا تھا اب میرے زندگی کے مالک دنیا میں نہیں رہے، مجھے کھلانے والے دنیا میں نہیں رہے، میرے بال بچوں کے کفالت کرنے والے دنیا میں نہیں رہے، اب ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے رب کعبہ کی قسم ہے میرا یقین یہ تھا، میرا گمان یہ تھا کہ میرے شوہر سے بہتر کوئی شوہر اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، اور میرا یقین یہ تھا کہ قیامت اللہ تعالیٰ میرے شوہر سے بہتر شوہر بھی پیدا نہیں فرمائے گا۔ میری ماں بہنوں غور سے سنو، ایک عورت ام سلمہ جن کا عقیدہ جن کا ایمان اپنے شوہر کے بارے میں یہ ہے میرے شوہر سے بہتر کوئی شوہر پیدا نہیں ہوا اور تا قیامت تک اللہ سے شوہر بھی پیدا نہیں فرمائے گا، بیان کرتی ہے میں عدت کے ایام کو گزار رہی ہوں، رات کو سوتی ہوں، اچانک میرے شوہر کی آنکھ مجھے آ جاتی ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے، میرے شوہر کی آنکھ مجھے سونے نہیں دیتی ہے، میں سوچ سوچ کے روتی ہوئی جا رہی ہوں، اتنے میں اللہ کے رسول کی حدیث یاد آتی ہے کہ نا امیدی کے گھڑی میں پریشانی کے وقت میں اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے البدل عطا فرما دیتا ہے، کوئی بھی چیز سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے رب کعبہ کی قسم ہے جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد آتی تھی، جب بھی میرے دل میرے شوہر کی یاد سے تڑپ اٹھتا تھا، میں اس دعا کو پڑھتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون، میں گھر میں بیٹھ کر کے عدت ایام گزار رہی ہوں، عدت ایام میں میں بار بار یہی دعا پڑھتے جا رہی ہوں، عدت ایام گزر گئے، عدت ایام گزر گئے، میں نہا چکی، غسل بھی کر لی، ایک دن میں چولہے پر بیٹھ جاتی ہوں کھانا بنانے کے لیے، کھانا بنا رہی ہوتی ہوں، اتنے میں آواز آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سوچا شاید میرے شوہر کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے اس لیے مجھے یہ وہم ہو رہا ہے، کوئی آدمی سلام کرنے والا نہیں ہے۔ کہتی ہے میں نے دوبارہ کھانا بنانا شروع کر دیا، اتنے میں پھر آواز آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی ہے میرا گمان یہ تھا شاید یہ میرے شوہر کی محبت ہے جو میرے دل میں یہ وہم پیدا ہو رہا ہے، یہ حقیقت میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ کہتی ہے میں تیسری مرتبہ بھی بیٹھ گئی کھانا بنانے کے لیے، تیسری بار آواز آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی ہے میں چولہے سے اٹھ کر کے دروازے پر پہنچتی ہوں اور میری زبان سے یہ دعا جاری ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ ہم تیری بندی، اے اللہ ہم تیرے بندے اور ہم سب تیرے جانب پلٹنے والے ہیں، اللہ مصیبت میں بہترین بدلہ عطا فرما اور کوئی بھی چیز سے بہتر چیز عطا فرما۔ ام سلمہ یہ دعا پڑھتے ہوئے جا رہی ہے، دروازے کو کھولتی ہیں، بیان کرتی ہیں میں نے جب دروازے کو کھولا تو کائنات کی سب سے مقدس ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھڑے ہوئے دیکھا، میں نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا میں حیران ہو گئی، میں نے کہا اللہ کا رسول میرے غریب خانے پر آنا کیسے ہوا، میرے غریب خانے پر آپ کی تشریف آوری کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول کہنے لگے ام سلمہ میں آپ سے بیٹھ کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے رسول اندر تشریف لے آئیے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی گھر کے اندر
تشریف لے جاتے ہیں، ام سلمہ ایک جانب بیٹھ جاتی ہیں، دوسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے نبی میری جان آپ پر قربان ہے، اب آپ اپنی بات بیان فرمائیے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے ام سلمہ پہلے میری جانب سے تعزیت قبول فرمائیے، آپ کے شوہر کی وفات پر میں بہت اداس ہوں، میں بہت غمگین ہوں، اور اے ام سلمہ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے رسول میری عمر اتنی زیادہ ہے، آپ مجھ سے شادی کر کے کیا کریں گے؟ اگر آپ نے مجھ سے شادی کر لیا اور کوئی بات میں نے آپ کی نہ مانی، اللہ بھی مجھ سے اٹھ جائے گا، آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول رہنے دیجئے، آپ مجھ سے شادی مت کریے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے نہیں ام سلمہ میں نبی ہوں، میری خواہش ہے کہ میں آپ سے نکاح کروں اور آپ کی مصیبت کا سہارا بن جاؤں، کیونکہ میں بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے رسول 3-4 بچے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری آپ نہیں اٹھا پائیں گے، ان کا بوجھ آپ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اے اللہ کے رسول رہنے دیجئے، آپ مجھ سے نکاح مت کریے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اے ام سلمہ محمد الرسول اللہ کی بات یاد رکھ لو، رب کعبہ کی قسم ہے آج سے یہ محمد الرسول اللہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ ابو سلمہ کی جو اولاد تمہارے پاس موجود ہے، نکاح کرنے کے بعد یہ بچے میں اسی طرح سے پالوں گا جس طرح سے میں اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتا ہوں۔ ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے رسول اگر آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ سارا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں اب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ عورت جس کا گمان یہ ہے میرے شوہر سے بہتر کوئی شوہر اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، جس کا یقین یہ ہے قیامت کے صبح تک اللہ تعالیٰ میرے شوہر سے بہتر کوئی شوہر پیدا نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیوں اس نا امیدی کے گھڑی میں میری ماں اور بہنوں، اس اداسی کے وقت میں، اس مصیبت کی گھڑی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دعا کو پڑھا، اللہ رب العالمین نے آپ کے صبر کے بدلے میں اور اس دعا پر عمل کرنے کے نتیجے میں کائنات کے سب سے مقدس ہستی، سب سے بہترین شوہر اللہ رب العالمین نے ام سلمہ کو عطا فرما دیا۔ میرے بھائیو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا صبر، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کیا خطاب کیا؟ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ میرے صحابہ میری نصیحت یاد رکھو، جب بھی مصیبت آئے، کوئی قیمتی چیز غائب ہو جائے، کوئی قیمتی چیز چھن جائے، لٹ جائے، کہیں بھی کھو جائے، اس مصیبت کی گھڑی میں اگر تم یہ دعا پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ کھوئی ہوئی چیز سے بہتر چیز عطا فرما دے گا، چھینی ہوئی چیز سے بہتر چیز عطا فرما دے گا، نعم البدل عطا فرما دے گا۔ ام سلمہ نے جب اللہ کے نبی کی بات پر عمل کیا، کائنات کا سب سے مقدس شوہر اللہ رب العالمین نے ام سلمہ کو عطا کیا۔ یہی اتنا نہیں، ایک بڑا دردناک واقعہ ہے اور شاید کہ ٹائم بھی بہت کم ہے، میں مختصر انداز میں اس واقعے کو پیش کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی بیوی محترمہ کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابھی دیکھیے شادی وادی ان کی نہیں ہوئی ابو طلحہ کی، میں نے بیوی کا نام بتا دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہو جاتے ہیں، بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، اب خواہش ہوتی ہے نیک سیرت لڑکی مل جائے تو شادی کر لیں، ذرا خاندان کو بسا لیں، گھر میں کوئی آ جائے تاکہ سکون کی زندگی گزار لیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جاتی ہے۔ 2-3 سال گزر گئے، بچے پیدا نہیں ہو رہے، پڑوسی یہ تانے مار رہے، ام سلیم کو تانا دے رہی، پڑوسیاں پڑوس میں تانا
बच्चा पैदा हो, और ऐ अबू तलहा तुम भी इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे नुत्फे से अल्लाह बच्चा पैदा फरमाए, मियाँ बीवी तुम दोनों इस काबिल नहीं हो, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा ही नहीं, ताने दिए जा रहे हैं। एक तरफ आपकी बीवी उम्मे सुलैम परेशान है लोगों के ताने सुन सुन करके, तो दूसरी जानिब आपका शौहर अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े परेशान है लोगों की बदजुबानियां सुन सुन करके। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों की बातें सुन सुन करके बड़ा परेशान होने लगे, अल्लाह से दुआएं करने लगे, मेरे भाइयों तुम्हें भी अगर औलाद नहीं पैदा हो रही है, मेरी माँ और बहनों अगर तुम्हें भी लोग ताना दे रहे हैं, तो अबू तलहा की सीरत पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद से नवाज देगा। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में जाते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं मौलाए करीम लोग हमें ताना दे रहे हैं, मौलाए करीम औरतें मेरी बीवी को ताना दे रही हैं, हमारे कोल से बच्चा पैदा नहीं होगा, हम इस काबिल नहीं कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो, अल्लाह इन लोगों की ज़बानें तू बंद कर दे, एक औलाद तू में नेक साले औलाद अता फरमा दे। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी तहज्जुद की घड़ी में, कभी अज़ान और इक़ामत के दरमियान में, कभी अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर के दुआ करते हैं, अल्लाह ने औलाद अता फरमा दे। मेरे भाइयों ये बराबर दुआ करते जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। उम्मे सुलैम हामिला हो जाती है, 9 महीने के बाद एक बेटा अब्दुल्ला नाम ही पैदा होता है, उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खुश हैं, आपकी बीवी उम्मे सुलैम भी बड़ी खुश हैं, दोनों जब खाना खाने जाते हैं अपने बेटे अब्दुल्ला को सामने रख करके खाना खाते हैं, और जब अबू तलहा घर से निकलते हैं अपने बच्चे को बोसा दे करके घर से बाहर निकलते हैं, उम्मे सुलैम जब रात को सोने के लिए जाती है अपने बेटे अब्दुल्ला का चेहरा देख करके सोने के लिए बिस्तर पर जाती है, इतनी मोहब्बत है अपने जिगर गोशे से, अपने लाडले से मियाँ बीवी को इतनी ज्यादा मोहब्बत है। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे की पैदाइश के भी 4 महीने गुजरे थे, बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चे को पोंछना लगाते हैं, आप पानी उसके सर पे डालना शुरू कर देते हैं, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तबीयत बिगड़ती हुई चली जा रही है, बीवी बड़ा परेशान है। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे मोहतरमा आप देखिए पूरी रात गुजर गई है, बच्चे की तबीयत बहाल नहीं हो रही है, बच्चे की तबीयत सही नहीं हो रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, ऐ मोहतरमा अब मैं तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मेरे भाइयों अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से बाहर निकल जाते हैं तिजारत करने के लिए, रोजी रोटी के इंतजाम में बाहर निकल जाते हैं, बच्चे की तबीयत घर पर है, बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े परेशान हो जाती है, बच्चे का बदन कूद रहा है, बच्चे को गोद में उठा करके रब्बे कायनात से दुआ करती है, मौलाए करीम लोगों के ताने हमने सुने हैं, आज अगर इसे मौत दे दी तो ये दुनिया में जीने नहीं देगी, मौलाए बच्चे को तू मौत मत देना, मौलाए करीम तेरी ये गुनहगार बंदी तुझसे दुआ करती है, इसे तू शिफाए कामिला दिलाता फरमा दे। मेरे भाइयों उम्मे सुलैम अपने दूध पीते बच्चे को गोद में लेकर के अपने पिस्तान से लगा करके अल्लाह से दुआ कर रही है, मौला करीम से तू शिफाए कामिला दिलाता फरमा दे। लेकिन मेरे भाइयों मेरी मार बहनों वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था कि अब्दुल्ला और जिंदगी गुजारे दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को भेज देता है, वो फरिश्ता अब्दुल्ला की रूह को कब्ज कर लेता है। अब वो दूध पीता बच्चा अभी उम्मे सुलैम के गोद में था, उम्मे सुलैम बच्चे को हरकत कर रही है, बच्चे का मुंह बंद हो गया, दांत बंद हो गए, आंख भी पलट गई, उम्मे सुलैम ने समझ लिया कि अब मेरा बच्चा दुनिया में नहीं रहा, उम्मे सुलैम पे आंखों से आंसू जारी हो गए। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार देख लीजिए, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बच्चे को जब देखा वफात आ गया बच्चा, मेरी मां बहनों गौर फरमाइए उम्मे सुलैम की सीरत को अपनी जिंदगी में नाफिज कर लीजिए। रब्बे काबा की कसम आज हम सहाबिया की सीरत से इतना दूर हो गए कि हमारी जिंदगी में बिदअत और खुराफात ने जन्म ले लिया है। बच्चे की वफात हो गई, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बच्चे को उठाया,
بچے کے جنازے کو لپیٹ کر کے گھر کے کونے میں رکھ دیا. گھر سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے پاس پڑے کے لوگوں میری بات سن لو, میرے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے لیکن میری اتنی سی مدد کرنا, جب میرا شوہر شام کے وقت میں کر آئے میرے بچے کی وفات کی خبر میرے بیٹے کو کوئی بھی نہیں دے گا. میری ماں بہنوں سنو, یہ ام سلیم ہے, بچے کے جنازے کو گھر میں رکھ کر کے پاس پڑوس کے لوگوں کو تنبیہ کر رہی ہے کہ کوئی بھی بچے کی وفات کی خبر میرے شوہر کو نہیں دے گا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تنبیہ کر کے گھر میں آ جاتی ہیں. شام کا وقت ہو جاتا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سے واپس آ جاتے ہیں, روزی روٹی کا انتظام کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں. جب گھر آتے ہیں دیکھتے ہیں میرا بیٹا عبداللہ زیادہ نہیں دکھ رہا ہے. بیوی سے کہتے ہیں محترمہ میرا لاڈلا کہاں ہے, میں تو اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ میرا پیارا کہاں, میرا جگر گوشہ کہاں ہے, میں تو اسے دیکھنا چاہتا ہوں. ام سلیم کہتی ہے میرے حضور وہ بیٹا ہوا ماسکن علیہ من قبلھا, آج سے پہلے اتنا کبھی گہری نیند میں وہ سویا نہیں تھا, میں اسے جگانا مناسب نہیں سمجھتی ہوں. میں چاہتی ہوں اے شوہر میرا بیٹا سوئے اسے نہ جگایا جائے. ابو سلمہ کہنے لگے, ابو طلحہ کہنے لگے ٹھیک ہے سونے دیجئے, اسے سونے دیجئے, جگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں ام سلیم کہنے لگی اے ابو طلحہ آپ اس گھر میں تشریف لے آئیے, یہاں پر آرام کر لیجئے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لا کر کے پیش کر دیتی ہے. ابو طلحہ پانی پی لیتے ہیں, پینے کے بعد پھر اپنے بچے کو یاد کرتے ہیں کم سے کم اب تو بچے کو اٹھا کر کے لے آؤ, آج تو ایسا لگتا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا, بڑے دنوں کے بعد اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا, میں چاہتا ہوں کہ میں کم سے کم اب تو اپنے بچے کا چہرہ دیکھ لوں. ام سلیم کہتی ہے میرے شوہر نامدارا گھبرائیے نہیں, آپ کا بچہ ہے آپ کے گھر میں موجود ہے, میں نے اسے کسی کے گھر نہیں بھیجا ہے, لیکن میں گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے بچے کو جگاؤں. ابو طلحہ کہنے لگے ٹھیک ہے سونے دیجئے. میرے بھائیوں ام سلیم نے کہا آپ آرام کریے, میں کھانا بنا کر کے لے آتی ہوں, چونکہ آپ تھکے ماتے ہیں, دن بھر آپ نے کام کیا, آپ کو بھوک لگی ہوگی. ام سلیم جاتی ہیں, کھانا بنا کر کے لا کر کے ابو طلحہ کے سامنے رکھ دیتی ہے. میری ماں بہنوں کو فرماؤ وہ کون سی صحابیہ تھی, وہ کون سی صابرہ عورت تھی, بیٹے کا جنازہ گھر میں لپٹا پڑا ہوا ہے, اپنے شوہر کو پانی پیش کر رہی ہے, اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا کر لا رہی ہے. میری ماں اور بہنوں یہ کوئی سلمان خان کی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی فلمی دنیا کے قصے اور کہانی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف تک قرار نہیں دے سکتا ہے. کتب ستہ میں یہ روایت موجود ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پیش کر دیتی ہیں, ابو طلحہ کھانا کھا لیتے ہیں. اب سونے کی باری آ جاتی ہے, غصے میں آ کر کے کہتے ہیں میری محترمہ تم نے تو آج حقیقت ڈالی ہے, مجھے آخر میرے بچے کو میرے سامنے لاتی کیوں نہیں ہو, اب تو میں برداشت نہیں کر سکتا, اب مجھے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگے. ام سلیم نے ہاتھ رکھ دیا, میرے شوہر نامدار ہوا ماسکن علیہ من قبلھا, آج سے پہلے کبھی وہ اتنی گہری نیند میں نہیں سویا تھا, وہ بڑا پرسکون ہے, اسے سونے دیجئے, اسے جگانے کی زحمت میں گوارا نہیں کرتی. ابو طلحہ کہنے لگے ٹھیک ہے چلو پھر ہم بھی سو جاتے ہیں, ہم بھی تھکے ماتے ہیں, صبح کام پر جانا ہے. میرے بھائیوں بس 2 منٹ میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر آپ آرام کریے, میں ذرا بنا سنگار کر کے آ جاتی ہوں. ام سلیم جاتی ہیں, بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت اختیار کر کے اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کی بیوی خوش انداز میں آتی ہے. میرے بھائیوں آپ غور فرمائیے, بچے کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے, وہی عورت ہے جو کھانا بھی پیش کر رہی ہے, اسی عورت کے بچے کا جنازہ پڑا ہے, اور وہی عورت زیب و زینت اختیار کر رہی ہے, اپنے غم کے پہاڑ کو اپنے سینے میں چھپا کر کے رکھتی ہے, زیب و زینت اختیار کر کے بنا سنگار کر کے اپنے
اپنے شوہر کے سامنے آ جاتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ سو جاتی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رات گزرتی ہے، رات میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو طلحہ کے ساتھ بستری بھی کر لی، یعنی دونوں میاں بیوی نے جمع بھی کر لیا، ہم بستری بھی کر لی ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، میاں بیوی بیدار ہوتے ہیں، ابو طلحہ غسل فرماتے ہیں، غسل کرنے کے بعد گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ام سلیم کہتی ہے، اے میرے سر کے تاج، میری زندگی کے مالک، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ ابو طلحہ کہنے لگے، بتاؤ اب کون سا سوال ہے؟ تم نے تو مجھے میرے بچے کو نہیں دکھایا، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ ام سلیم کہنے لگی، میرے شوہر، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر کوئی تمہیں قرض دے دے، کوئی چیز ادھار دے دے اور وہ اپنا قرض واپس مانگنے لگے تو کیا تم اس کا قرض واپس نہیں کرو گے؟ کیا تم اس کا ادھار نہیں دو گے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیوں نہیں، اس کا قرض ہم واپس کر دیں گے۔ ام سلیم کہنے لگی، ابو طلحہ پھر تمہیں مبارک ہو، تم صبر کرو، تمہارا بیٹا جس کی امانت اللہ نے اس امانت کو واپس لے لیا ہے، تم اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کرو۔ ابو طلحہ غصے میں آئے اور کہنے لگے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرے ساتھ پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا، غم کے پہاڑ کو چھپا کر کے بھی رکھا، بنا سنگار بھی کیا، میرے ساتھ ہم بستری بھی کی، اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی اداسی کو، اتنی بڑی پریشانی کو تم نے مجھ سے چھپا کر کے رکھا، اور جب میں تجارت کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں تو تم مجھے میرے بیٹے کی وفات کی خبر دے رہی ہو۔ ام سلیم نے چپی مار کر ام سلیم کھڑی رہی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، فجر کی جماعت کھڑی ہے، اللہ کے رسول امامت کرا رہے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آج میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میری بیوی نے آج بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، ابو طلحہ کون سی غلطی تم نے کر دی ہے؟ ابو طلحہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، معاملہ یہ ہے، میرے بیٹے کی وفات کل ہو گئی، میری بیوی نے مجھے کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، میرے ساتھ رات بھی گزارا، میری بیوی نے میرے بیٹے کی وفات کی خبر مجھے نہیں دی ہے۔ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا؟ میری بیوی اتنی بڑی مصیبت میں پھنسی رہی، میری بیوی پر اتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا لیکن میں سمجھ نہ سکا۔ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا؟ اللہ کے نبی کہنے لگے، ابو طلحہ، اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں ہے، اس میں تم خطا کار نہیں، گنہگار نہیں ہو۔ اے ابو طلحہ، میں تم سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، میری جان آپ پر قربان ہے، سوال کریے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، اے ابو طلحہ بتائیے، کیا آج کی رات تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے؟ ابو طلحہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، غم تو اسی بات کا ہے، بیٹے کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا تھا اور ہم میاں بیوی ایک ساتھ سو رہے تھے۔ اللہ کے رسول بیان فرمانے لگے، اے ابو طلحہ، اس محمد الرسول اللہ کی جانب سے یہ مبارک ہو، یہ خوشخبری تمہیں مبارک ہو۔ کیسی خوشخبری؟ لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آج یہ غم کی رات میں، پریشانی اور مصیبت کی رات میں، جو تمہاری بیوی نے صبر کا اتنا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں جو اپنے غم کے پہاڑ کو چھپا کر کے رکھا اور صبر کیا، آپ کا اتنا احترام کیا، آپ کی اتنی عزت کی ہے، اس عمل کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات کے ہم بستری میں برکت ڈال دے گا، اس غم کے رات میں برکت ڈال دے گا۔ میرے بھائیو، راوی حدیث سفیان رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، انصار کے خادمین نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ صبر کا نتیجہ دیکھیے، اللہ کے رسول نے دعا کیا کیا؟ بیوی نے جو صبر کیا ہے، اس صبر کے نتیجے میں اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالے گا۔ آج یہ غم کی رات تھی لیکن تمہاری بیوی نے اس غم کے پہاڑ کو چھپا کر کے رکھا، تمہارے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ شوہر کا اتنا خیال، مجھے
امید ہے انشاءاللہ اس بابرکت رات میں یہ جو مصیبت کی رات ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی رات کو تمہارے لیے بابرکت بنا دے گا۔ راوی حدیث سفیان کہتے ہیں ایک انصاری صحابی نے بیان کیا ہے اور باقاعدہ قسم دے کر کے بیان کیا اس انصاری صحابی نے کہ رأیت لہما 9 اولاد، میں نے دیکھا یہ ابو طلحہ جن کا ایک بیٹا انتقال کر گیا تھا، یہ ام سلیم جن کے کوکھ سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بیٹا جب انتقال کر گیا ام سلیم نے صبر کیا اور آپ کے شوہر نے جب صبر کیا میں نے دیکھا اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو 9 اولاد عطا فرما دی۔ کتنی اولادیں؟ 9 اولادیں عطا فرما دی۔ اور میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہی اتنا نہیں، اگلا ٹکڑا بھی سن لیجئے۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ انصاری صحابی نے یہ بھی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کانا قد یقرأ القرآن کلہم، سارے کے سارے حافظ قرآن بھی تھے۔ کیا تھے؟ سارے کے سارے حافظ قرآن بھی تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حافظ قرآن کے بارے میں یہ ہے، اے بھائی چڑھتے جا، جنت میں تیرا مقام وہی ہے جہاں پر تو قرآن کریم پڑھنا بند کرے گا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں پوری کائنات ہم اور قیامت تک آنے والے سارے انسان جمع ہوں گے۔ اس میدان محشر میں حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا۔ رب کائنات اپنے ہاتھوں سے ایسا تاج پہنائے گا کہ پوری دنیا ایسا تاج محسوس تک نہیں کر سکتی۔ اس صبر کا نتیجہ ہے اللہ کے نبی نے صحیح بیان فرمایا، سچ بیان کیا کہ لوگوں میری نصیحت یاد رکھنا، صبر سے قیمتی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نہیں دیا ہے۔ بس آخری بات، شاید ٹائم ہو گیا، ایک حدیث ہمارے اور آپ کو چھوٹے چھوٹے بال بچے ہوتے ہیں اور ہیں بھی، کسی کے بال بچے انتقال کر جائیں تو یہ والی حدیث یاد رکھے گا۔ کون سی حدیث؟ یہ والی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب کسی کے لاڈلے کی وفات ہو جاتی ہے، کسی کے لاڈلے کے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس روایت کو سلسلۃ الحادث الصحیحہ میں نقل فرمایا ہے اور آپ نے کہا حسن، اس روایت کو آپ نے حسن کہا ہے۔ روایت اس طرح سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب کسی کے لاڈلے کے محبوب کی وفات ہو جاتی ہے اور فرشتے روح کو لے کر آسمان پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں بتاؤ کیا تم نے عبداللہ کے جگر گوشے کی روح کو نکال لیا؟ کیا تم نے اسے وفات دے دی ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا، اگر ہم روح نہ نکالتے تیری نافرمانی ہوتی، تیرے حکم کے سامنے تم اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، دوبارہ سوال کرتا ہے، کیا تم نے قمتم ثمرۃ فؤاد عبدہ، کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کے روح کو نکال لیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تو تھا، ہم کیا کرتے اگر روح نہ نکالتے؟ اللہ تعالیٰ تیسری بار سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتے بتاؤ جب تم نے فلاں کے بچے کے روح کو نکالا تھا اس وقت اس کے والدین نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے بہنوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ کیا گریبان کو پھاڑا تھا، رخسار کو پیٹا تھا، اپنے سر کے بالوں کو کھولا تھا، نہا اور ماتم کیا تھا، چیخا چلایا تھا، چیخو پکار کیا تھا، کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ اس مصیبت کی گھڑی میں فرشتے کہتے ہیں اللہ حمدک واسترجع، جب ہم نے اس بچے کی روح کو نکالا اس کے والدین نے الحمدللہ کیا کہا؟ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں جنت کے اندر جاؤ اور جنت کے داروغہ سے کہہ دو ابھی کے ابھی فوراً اسی وقت بلا تاخیر اسی وقت جنت کے اندر ابنون عبدی بیتن فی الجنہ، اس بچے کے والدین کے لیے جنت میں ایک شاہی محل تیار کر دو، وسموہ بیت الحمدی، اور اس گھر کا نام بیت الحمد۔ میرے بھائیو، اگر ایک بچے کی وفات پر اور صبر کرنے کے نتیجے میں جنت میں ایک شاہی محل تیار ہو رہا ہے اور شاہی محل کا نام بیت الحمد لکھا جا رہا ہے، دور سے پہچانا جائے گا یہ فلاں کا گھر ہے، اس نے مصیبت کی گھڑی میں صبر کیا تھا۔ میرے بھائیو، اگر ایک بچے کی وفات پر جنت میں گھر مل رہا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ بھی ہر حال میں صبر کریں۔ ام سلیم اور
ام سلمہ جیسی سیرت کو، ان کی سیرت کو آپ اپنانے کی کوشش کریں، اور ہم سامعین کو بھی چاہیے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو، چاہے مرد حضرات ہوں یا خواتین اسلام ہوں، سارے کے سارے مسلمان اور مسلمات کو صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے، زندگی کے ہر لمحات، ہر مصیبت اور ہر گھڑی میں اللہ رب العالمین صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔